بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی کے حالت میں کون سی باتیں حرام ہیں؟ جس کو نہانے غسل کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، کعبہ کا طواف کرنا، قرآن کریم کو چھونا، بے دیکھے یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا، یا ایسی انگوٹھی پہننا یا چھونا صرف جس پر قرآن کی کوئی آیت یا عدد یا حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوں۔ دینی کتابیں جیسے حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کی کتابیں چھونا، یہ سب حرام ہیں۔ اگر قرآن کریم جزدان میں ہو یا کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو اس پاک ہاتھ کو لگانے سے حرج نہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت قرآن پڑھنے کی نیت سے نہ پڑھی، صرف تبرک کے لیے بسم اللہ، الحمدللہ یا سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا کوئی ایسی آیت پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح درود شریف اور کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ: ناپاک کا جھوٹا ناپاک مرد و عورت کا اور حیض و نفاس والی عورت کا جھوٹا پاک ہے، اسی طرح اس کا پسینہ یا تھوک کسی کپڑے یا جسم میں لگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ: ناپاک کا نماز پڑھنا رات میں صحبت کی ہو تو نماز فجر سے پہلے، اور اگر دن میں صحبت کی ہو تو اگلی نماز سے پہلے غسل کر لیں تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے اور زیادہ وقت تک ناپاکی کی حالت میں رہنا نہ پڑے کہ ناپاک شخص سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں۔ غسل کی ضرورت ہے اور وقت تنگ ہے کہ اگر غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں تیمم کر کے گھر پر ہی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد غسل کر کے اسی نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ اس طرح سے ادا نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ جس گھر میں ناپاک ہو، اکثر مرد اور عورتیں شرم و حیا سے غسل نہیں کرتے اور ناپاکی کی حالت میں کئی دن گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی نحوست اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں ناپاک مرد یا عورت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس گھر میں نحوست و بے برکتی آ جاتی ہے، کاروبار رزق سے برکت دور ہو جاتی ہے اور مفلسی، غربت، تنگ دستی کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ غسل سے پہلے بال کاٹنا: غسل کرنے کے پہلے ناپاکی کی حالت میں زیر ناف، بغل، سر، ناک کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ ناپاک حالت میں زیر ناف کے بال، ناخن اور سر کے بال وغیرہ کاٹنا منع ہے، کیونکہ آخرت میں تمام اعضاء اس کے پاس واپس آئیں گے تو ناپاک اعضاء کا ملنا اچھا نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر بال انسان سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ حافظ۔